ریاض الصالحین حدیث نمبر 26 اور باب الصبر کی حدیث نمبر 2۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما، اور روایت ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیٹے ہیں مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے، ابو سعید ان کی کنیت ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی بیان ہوتی ہے۔ حضرت سعید خدری مدنی ہیں، 1170 احادیث کے راوی ہیں۔ چھوٹے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا کیونکہ ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، کہ 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، لیکن یہ مکثر صحابہ میں سے ہیں۔ یہ حدیث ہم ان کی بایوگرافی میں پڑھ چکے ہیں کہ جب جنگ احد میں ان کے والد شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى من خالد دمه فلينظر الى مالک بن سنان، ان کے والد کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ یتیم بچے تھے، 13 سال کے تھے جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب یہ آنکھوں دیکھا حال بتانے لگے۔ ان الناس من الانصار، کہ انصار میں سے کچھ ضرورت مند لوگوں نے سألوا مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مال غنیمت میں سے مالی امداد کا سوال کیا، فأعطاہم، پھر آپ نے بقدر ضرورت ان کو دے دیا۔ ثم سألوہ، پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، فأعطاہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بقدر ضرورت مالی امداد دے دی۔ ثم سألوہ، پھر انہوں نے آپ سے مانگا کچھ دنوں بعد، فأعطاہم، آپ نے پھر ان کو دے دیا، حتی یہاں تک کہ نفد ختم ہو گیا، ما عندہ، جو بھی آپ کے پاس بیت المال میں مال تھا نا وہ سب ختم ہو گیا۔ فقال لهم، پھر آپ نے انصار سے فرمایا، حین انفق کل شیء بیدہ، یہاں تک کہ آپ نے جو آپ کے پاس مال و متاع تھا نا، آپ نے سب ان ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا نا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، ما یکن من خیر، جو کوئی بھی بھلائی یا منافع یا پیسہ یا مال و دولت میرے پاس ہوگا، فلن اذخرہ عنکم، میں اس کو تم سے بچا کر ہرگز نہیں رکھوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مانگنے کی عادت جو ہے نا یہ بری ہے۔ یستعفف یعفہ اللہ، جو شخص بھی مانگنے سے بچنا چاہے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو خود پورا فرما دیں گے اور اس کو مانگنے سے بچا لیں گے۔ ومن یستغنی، اور جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرے گا نا، مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرے گا نا، یغنیہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو غنی بنا دیں گے۔ ومن یتصبر، اور جو کوئی صبر و ضبط سے کام لے گا نا، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیں گے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ صبر کی دولت سے بڑھ کر اور وسیع تر کوئی خیر و برکت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ متفق علیہ، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے مجھے بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو یہ حدیث بتا رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، میں نے مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی میں نے دعا کی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں اتنی برکت ڈالی، فما اعرف اہل بیت من الانصار اکثر مالا منا، کہ میں نہیں جانتا کہ انصار میں سے کسی گھر کو جو مجھ سے زیادہ مالدار ہو، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا تھا۔ یہ حدیث سننے کے بعد میں نا امید نہیں ہوا تھا، حالانکہ میں یتیم، فقیر، تنگ دست، میری والدہ بیوہ تھی، کم سن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے رزق کے۔ اور یہ حدیث ہمیں بہت سے فوائد بتاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت تھی، وہ اما السائل فلا تنہر، کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو جتنی بار مانگے اس کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل انصار کو رد نہیں کیا اور نہ ہی ڈانٹا، بلکہ نصیحت کی کہ لوگوں سے مانگنا، ان کی چیزوں پر سے بے نیاز ہو جانا۔ اور جہاں یہ ورڈ ہے نا فقال لهم، فٹ نوٹ نمبر 6 میں حضرت امام نووی اس کا مطلب فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا کا زیادہ حصہ کھانے سے دور کرنا جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور قناعت اور ضبط نفس کی ترغیب دینے کے لیے یہ ورڈ بولے تھے کہ آخرت کی کامیابی کی رہنمائی میں۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پر اکتفا کرنا اور زیادہ کی حرص و طمع سے بچنا، اسی کو علم و اخلاق اور شریعت کی اصطلاح میں قناعت کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، اے میرے رب جو تو نے مجھے روزی دی ہے نا، اس پر تو مجھے قناعت بھی دی
اور جو تو نے مجھے عطا کیا ہے نا اس میں برکت دے دے۔ اور وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، ایک اور حدیث سے روایت ہے، خیر الغنا غنى النفس، بہترین غنا نفس کا غنا ہونا ہے۔ جیسے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی یا لکڑی بھی زمین پر گر جاتی تھی تو آپ کسی سے مانگتے نہیں تھے بلکہ خود اپنی سواری سے اتر کر خود اٹھا لیتے تھے۔ علماء حضرات کا مقولہ ہے الغنی هو الفقیر الی اللہ، غنی تو وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہو۔ ایک قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ان میں ایک شخص تھا اشجع عبد ابن قیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا انک رجل، بے شک آپ آدمی ہیں، فیک خصلتان، آپ میں دو بہت اچھی خصلتیں ہیں، احبہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، الحلم والقناعہ، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، اور یہاں جو لفظ بولا نا یتصبر، یہ انسان کو تکلف کر کے صبر کرنا ہے، یعنی پہلے انسان کوشش کر کے صبر کرے گا تو رب عزیز صبر دے گا۔ یعنی بنیادی طور پر انسان جذباتی، لالچی، خلق الانسان ہلوعا، خلق الانسان جزوعا وہو الد الخصام، یہ سب خصلتیں انسان میں موجود ہیں، لیکن صبر کسبی نہیں ہوتا، یعنی اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ انسان میں اگر صبر ہوگا تو لوگوں کے ساتھ معاملات ڈیلنگ کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، عبادت کرنی آسان ہوگی، مصیبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ ایسا شخص پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ الفاظ بھی سکھا دیے ہیں، قدر اللہ ما شاء وفعل، جو اللہ کو منظور تھا وہی اللہ تعالیٰ نے لیا، وہی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں صبر کرنے کے لیے الفاظ سکھائے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔